ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے پہلی بیوی تھی۔ آپ بیوہ تھیں اور مالدار تاجرہ بھی تھیں۔ مال و دولت کے علاوہ خوبصورتی اور خوبصیرتی میں بھی آپ کا الگ مقام تھا۔ اپنے زمانے میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ قریش کے تجارتی تعلقات ملک شام سے زیادہ تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا زیادہ تر مال وہیں فروخت ہوا کرتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کاروبار کے لیے لوگوں کو ملازم رکھتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک جب 25 سال کو پہنچی، اس وقت تک آپ علیہ السلام اپنے پاکیزہ اخلاق اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے کافی مشہور ہو چکے تھے۔ عرب کے ہر علاقے میں آپ کو امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عقیدت نواز آنکھیں تو پہلے ہی ایسے بلند اخلاق رکھنے والے شخص اور امانت و دیانت جیسی اعلیٰ صفات کے مالک کی تلاش میں تھی۔ بڑے شوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت شام تک لے جایا کریں تو میں اپنا غلام میسرہ آپ کے ساتھ بھیج دوں گی اور جتنا معاوضہ اور لوگوں کو دیتی ہوں اس سے دوگنا آپ کو دے دیا کروں گی۔ ادھر آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب بھی تجارت کیا کرتے تھے، تو چچا کے ذریعے آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت کا حال معلوم ہو چکا تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی پیشکش کو بلا تردد قبول فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر بصرہ گئے اور اتفاقی بات یہ کہ جتنا مال لے گئے تھے وہ سب فروخت ہو گیا، اور واپس مکے آ کر جب نفع کا حساب کیا گیا تو پہلے سے بھی دگنا نفع ہوا۔ اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت خوشی ہوئی اور جتنی رقم طے ہوئی تھی اس سے بھی دگنی رقم آپ علیہ السلام کو دی گئی۔ اس طرح تجارت وغیرہ کے معاملات کے ذریعے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی حالات جان چکی تھیں، اور آپ کی نگاہوں میں آپ علیہ السلام کی عزت، عظمت اور وقارت بڑھ گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ایک سہیلی کو جس کا نام نفیسہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تو تھے نہیں، اس لیے ان کے چچا عمر ابن اسد ہی ان کے سرپرست تھے۔ معاملہ نکاح طے ہوا۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور خاندان کے تمام بڑے لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور 500 طلائی درہم مہر مقرر ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 25 برس تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 40 سال تھی۔ مکے کے بڑے بڑے مالداروں، رئیسوں اور شریفوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنا چاہا تھا، پیغام بھی بھیجے تھے، مگر آپ نے کسی کا پیغام قبول نہیں کیا، کیونکہ خدا کا انتخاب ہی عجیب ہے کہ ایک طرف آمنہ کا لخت جگر امین، حلیمہ سعدیہ کا دودھ پینے والا حلیم و سعید، طاہر و مطہر، اور دوسری طرف مقدس خاتون جو کہ طاہرہ کے لقب سے ہی مشہور تھیں، اور اللہ نے خود انہی کی جانب سے پیغام بھجوایا اور انہیں ام المؤمنین کا لقب دے کر تمام مسلمانوں کی ماں بننے کا شرف بخشا اور دنیا اور آخرت کی دولت سے نوازا۔ یہی وہ خدیجہ ہیں جنہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا۔ تمام مؤمنین میں اسلام لانے والی سب سے پہلی شخصیت حضرت خدیجہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والی سب سے پہلی شخصیت حضرت خدیجہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی سب سے پہلی حضرت خدیجہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی اولاد کی ماں حضرت خدیجہ ہیں۔ سب سے پہلے جنت کی بشارت پانے والی حضرت خدیجہ ہیں۔ ازواج مطہرات میں سب سے پہلے وفات پانے والی حضرت خدیجہ ہیں، اور جن کی قبر میں حضور علیہ السلام سب سے پہلے اترے وہ بھی حضرت خدیجہ ہیں، اور جن کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام جن کا تذکرہ سب سے زیادہ کیا کرتے تھے وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔